یہ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے پورے بلوچستان میں پھیلا ہوا ہے، جو اس ڈیتھ اسکواڈ نے بلوچستان میں تباہی مچا رکھی ہے۔ 25-26 دنوں کی بات کروں تو کم و بیش 1 درجن بلوچ نوجوانوں کو ڈیتھ اسکواڈ نے قتل کیا ہے۔ اگر ہم اوورآل دیکھیں تو یہ تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے کہ ریاست نے BYC اور BLA BLF کو اسی سال کے اندر ختم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب ڈاکٹر ماہرن بلوچ کو بھی اسی طرح وکٹمائز کیا جائے گا جس طرح علی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سردار اختر مینگن، ان کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا ایک مکروہ چہرہ ہے۔ میں نے جس طرح ابتدا میں کہا کہ ریاست بلوچستان سے پولیٹیکل کلچر کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے، ریاست بلوچستان سے سیاست کی جڑوں کو ہی جلا کر رکھ دینا چاہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کرنے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویلاگ کو مکمل دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے حوالے سے ریاست کا ایک اور بدنما چہرہ سامنے آیا ہے۔ جی ناظرین، ریاست نے ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے حوالے سے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے جڑے بہت اہم حقائق آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ریاستی سرپرستی میں بلوچستان میں سرگرم ڈیتھ اسکواڈ نے ایک بلوچ لڑکی کو جنسی درندگی کا شکار بنا ڈالا ہے۔ 10,000 افراد کا قاتل ڈیتھ اسکواڈ رواں ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجن سے زائد بلوچ نوجوانوں کا قتل کر چکا ہے۔ ڈیتھ اسکواڈ کیا ہے؟ کس کی سرپرستی میں کام کرتا ہے؟ ڈیتھ اسکواڈ کن شرائط پر ریاست کے لیے کام کرتا ہے؟ ریاست کی معاونت کیسے کرتا ہے؟ ان کو اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ اسلحہ ملتا ہے یا صرف گولیاں؟ اور یہ کس کو جواب دہ ہوتے ہیں؟ اس پر بھی آج کی ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر کل بلوچستان میں جبری گمشدگیوں سے متعلق عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کس قسم کا احتجاج ہوگا اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر اسلام آباد میں بلوچ خاندانوں کا بلوچ خواتین کا پرامن دھرنا آج 43ویں روز میں داخل ہو چکا، یعنی آج اس کو 43 روز ہو چکے، لیکن ریاست ٹس سے مس نہیں ہو سکی ہے۔ ان تمام امور پر اہم حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں BYC سے جڑی ہوئی بلوچ خواتین پچھلے 43 روز سے دھرنا دیے بیٹھی ہیں، لیکن ریاست ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ریاست ان کے مطالبات جس میں کہا جا رہا ہے کہ BYC کے اسیروں کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف داخل مقدمات ختم کیے جائیں، جبری گمشدگیوں کو ختم کیا جائے اور ماورائے عدالت قتل کو روکا جائے، لیکن ریاست نہ ان کو سن رہی ہے نہ ان کے مطالبات کو سن رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک جو ہے بلوچ خاتون کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا 43 دن گزر گئے ہیں، ہم انصاف مانگ رہے ہیں، ریاست کے ہاتھوں لاپتہ پیاروں کی واپسی مانگ رہے ہیں۔ یہ احتجاج سیاسی مطالبہ نہیں، یہ ہمارے گھروں کے ٹوٹے ہوئے خواب، رکی ہوئی سانسوں کی پکار ہے، لیکن ہمارے حصے میں ملی ہے تو صرف ریاستی بے حسی اور خاموشی۔ ریاست نے جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے، ریاست نے جس کی پریورٹی میں BYC نہیں ہے، ریاست جس کی پریورٹی میں بہت سارے معاملات نہیں ہیں، تو اس لیے یہ دھرنا اب مزید پتہ نہیں کتنے دن چلے گا، لیکن اتنا اب یقین ہو چلا ہے کہ ریاست ان بلوچ خواتین کو نہ تو سنے گی، نہ ان کے مطالبات کو ریویس کرے گی، نہ ہی کوئی چیز ہوگی۔ لیکن ہاں، البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ریاست BYC کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی ناظرین، ریاست نے، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کو، آج کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ریاست BLA اور BYC کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر رہی ہے اور ان کو ایک ہی فہرست میں کھڑا کر کے اور ایک ہی ان پر الزامات عائد کرتے ہوئے اور ایک ہی طرح کا ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر جس طرح احتجاج چل رہا ہے اسی طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں تو BYC کی اسیر قیادت کے خلاف جو عدالتی جو ہتھوڑا گردی ہے اس میں زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ ریمانڈ کے قانون کو غیر قانونی طور، غیر آئینی کے طور پر، ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور 60 دن کے ریمانڈ، مطلب یہ حیرت کی بات ہے۔ چلیں
یہ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ یوسف قلندرانی کی جبری گمشدگی کے خلاف جو گزشتہ روز JUI کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی حمایت کی تھی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے، انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے اور RCD روڈ کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ کوئٹہ اور کراچی کا زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہے۔ دھرنا جنہوں نے دیا ہوا ہے یا جو ایک سیاسی فورس جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ یوسف قلندرانی سمیت جتنے بھی ان کے بھائی اور رشتہ دار جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں، ان سب کو بازیاب کیا جائے۔ میں کچھ چھوٹی ایک دو خبریں وہ میں پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو بڑی خبریں ان کی طرف ہم جا سکیں۔ بلوچستان کے علاقے زہری کے مین بازار میں بلوچ راجی تنظیم یعنی بلوچ لبریشن فرنٹ کے جھنڈے کو لہرا دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے زہری کے مین بازار میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ بگٹی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ریاستی حمایت یافتہ مسلح گروہ کے رکن غلام احمد بگٹی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زیارت مچھی نگور سے نذیر ولد سید محمد پنجگی کو حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے مزدور تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے علاقہ سیستان اور صوبہ بلوچستان ہے، وہاں پر ایک آپریشن ہوا ہے اور اس آپریشن میں ایک بھیانک ترین معاملہ سامنے آیا ہے، وہ ہے کہ 13 جو ہے بلوچوں کو مار دیا گیا۔ جو بلوچ اپنا ایرانی حکومت ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے، یہ شدت پسند تھے۔ اب یہ کون تھے کون نہیں تھے، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ آج اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے جو 900 کلومیٹر پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر ہے اس کے حوالے سے اور وہاں سے اسمگلنگ کے حوالے سے اور پھر جو شدت پسندوں کی جو وہاں سے نقل و حرکت ہے اس کو روکنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ وقفے سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پراپرلی اس حوالے سے کوئی ابھی تک پالیسی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ریاست کون سا بھیانک قدم اٹھانے جا رہی ہے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بلوچستان سے سندھ کس طرح منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کی منتقلی کے حوالے سے انتظامات کس طرح کیے گئے ہیں، محکمہ داخلہ سندھ اور محکمہ داخلہ بلوچستان نے کون سے اہم فیصلے کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان میں سیاسی مزاحمت کو دہشت گردی کا لبادہ پہنا کر دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں سیاسی کلچر کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جبر کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان بڑی تیزی سے بہت بڑے انسانی المیہ کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ اس المیہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ سیاست اور دہشت گردی کو خلط ملط کر کے بلوچ سیاسی قیادت کو ختم کرنے کا مطلب بلوچستان میں الگ سے کوئی نظام رائج کرنا ہے، ایک ایسا نظام جس کا کنٹرول صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو اور جو وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس سارے منظرنامے میں پارلیمان، سپریم کورٹ کی مجرمانہ خاموشی بھیانک سانحات کو جنم دینے جا رہی ہے۔ گزشتہ روز میں عمران خان جو اسیر اڈیالہ ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا۔ پہلی بار یقیناً ظاہر ہے کہ اتنی جبر کے بعد عمران خان کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہ ایک حصے میں کہا کہ عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اس لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ملک میں ہائبرڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اس لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو واشنگٹن بلایا۔ عاصم منیر کو اس لیے امریکہ نے نہیں بلایا کہ وہ آرمی چیف ہے۔ اب اس حقیقت کو آپ سمجھیں، عاصم منیر کو اس لیے امریکہ نے نہیں بلایا کہ وہ آرمی چیف ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں، امریکہ نے انہیں بطور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلایا۔ امریکہ جانتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں معدنیات کے بھنڈار ہیں، ان پر مکمل کنٹرول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور ایک پپیٹ وزیر اعظم یا ایک مفلوج جو ایک پارلیمان ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا۔ اس لیے آج تک واشنگٹن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلانا تک گوارا نہیں کیا۔ اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں
तो डॉक्टर माहरन बलोच का केस है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और भयानक केस है। वो ये है कि खुजदार में रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड बेकाबू हो चुका है। बलोच खवातीन में अब उन्होंने बाज़ाब्ता नजरें गाड़ ली हैं। नौजवानों के कत्ले आम के बाद, जबरी गुमशुदगियों के बाद अब उन्होंने बलोच खवातीन की इज्जतों में हाथ डालना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज खुजदार के इलाके कोशक में रियासती हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह के एहलकारों ने राह चलती एक बलोच लड़की को बंदूक के जोर पर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। अगवाकारों ने 6 घंटे बाद लड़की को रिहा कर दिया, जबकि उसकी हालत गैर हो चुकी थी। खुजदार प्रेस क्लब में बात करते हुए कहती है कि उनसे ज्यादती की गई। सुगरा बीबी ने बताया कि अगवा के बाद मुलजिम उसामा ने उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। नशावर अद्वियात और चीजों का इस्तेमाल करवाकर उनके साथ मुबैना ज्यादती की गई। उनका कहना था कि मैं एक यतीम लड़की हूं, मुझे जिस कर्ब से आज गुजरना पड़ा है वो बलोच कौम की गैरत का मसला है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं मौत कबूल कर लूंगी, मैं जिंदा रहने की बजाय मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर कानून ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ न दिया तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी। डेथ स्क्वाड के हवाले से मुझे याद है वो 30 अक्टूबर 2023 की तारीख थी जब उस सरफराज बुगटी निगरान वजीर दाखिला थे। तब सेनेट में रजा रब्बानी के एक सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड कालादम तंजीमें चला रही हैं। रियासत का कोई डेथ स्क्वाड नहीं है। हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है कि कोई प्राइवेट लश्कर नहीं रख सकता। उन्होंने सेनेट में इल्जाम आयद किया था कि बलूचिस्तान में BLA, BLF, UBA, BRA और लश्कर बलूचिस्तान डेथ स्क्वाड चला रहे हैं। इन डेथ स्क्वाड ने 5000 से ज्यादा शहरियों को कत्ल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों का कत्ल इससे अलग है, लेकिन आज अमन फोर्स के नाम पर यही खुद वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डेथ स्क्वाड चला रहा है। ये कह रहा है कि ये जो BLA, BLF और दीगर ऑर्गेनाइजेशन है ये डेथ स्क्वाड रखती है। भाई, जब आपने उनको कलअदम करार दे दिया, जब आपने उनको आलमी दहशतगर्द करार दे दिया, तो उन्हें डेथ स्क्वाड रखने की जरूरत पड़ती क्यों है? वो तो खुद एक चलते फिरते बम के गोले हैं। आप उनको डेथ स्क्वाड कैसे कह सकते हैं? जिस तरह मैंने इब्तिदा में आपसे बात की थी कि डेथ स्क्वाड क्या है, बुनियादी तौर पर डेथ स्क्वाड बलूचिस्तान में क्रिमिनल्स का एक गिरोह है, एक ऐसा कसाईयों का गिरोह जो कई जराइम में रियासत को मतलूब होता है। तो इसलिए रियासत उनको जिंदगी भीख में देती है और उसके बदले उनसे बहुत सारे काम करवाती है। दूसरा, ये डेथ स्क्वाड वो है जो स्मगलर्स, मनशियात फरोश समेत कई जराइम में मुलविस लोग होते हैं और इन लोगों को छूट दे दी जाती है स्मगलिंग की, इनको छूट दे दी जाती है अपने दुश्मनों को मारने की, कताल की, बहुत सारे मामलात की स्मगलिंग तक इनको छूट दे दी जाती है। यहां तक कि समंदर के किनारों से जो है वो दुबई तक, कतर तक, अमान तक, दोहा तक भी ये जो डेथ स्क्वाड है ये अपना सामान स्मगल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किसकी सरपरस्ती में काम करता है। तो इसके लिए आपको बताता चलूं कि ये वहां का जो भी एरिया कमांडर होता है FC का और फिर दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो कमांडर्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में होते हैं और ये उनके अंडर में काम करते हैं। रियासत किन शराइत पर रियासत के लिए काम करता है, डेथ स्क्वाड किन शराइत पर रियासत के लिए काम करता है? जी जनाब, उनकी शराइत ये होती है कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको हर किस्म के जुर्म करने की आजादी और अख्तियार होगा, कोई पुलिस, कोई कानून उनका रास्ता नहीं रोकेगा और उन्हें मुकम्मल सरकारी और रियासती सरपरस्ती हासिल होगी। रियासत इनकी मुआवनत कैसे करती है? रियासत इनको जराइम के लिए खुली छूट देती है, रियासत इनको माली मुआवनत फराम करती है, रियासत इनको एक ओपन स्पेस देती है, रियासत इनको फ्री हैंड देती है, रियासत इनको जो मकामी पुलिस है उससे मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अब इनको असलहा कौन फराहम करता है? ये असलहा इनका अपना होता है और इनका जो अपना असलहा होता है ये रियासत उनको सिर्फ गोलियां फराहम करती है। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि कुछ डेथ स्क्वाड के कारिंदों से जो है वो असलहा भी बरामद हुआ है। लेकिन ये जो डेथ स्क्वाड है
یہ پورے بلوچستان میں پھیلا ہوا ہے. جہاں جہاں فرنٹیئر کانسٹیبل رینجرز دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے موجود ہیں انہوں نے وہاں اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے متعدد سرداروں نے بھی اپنے الگ سے ڈیتھ اسکواڈ بنا رکھے ہیں. اسی طرح ڈیرہ بگٹی میں ایک ڈیتھ اسکواڈ ہے جس کو امن فورس کا نام دیا گیا اور یہ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہے. تو اس ڈیتھ اسکواڈ نے بلوچستان میں تباہی مچا رکھی ہے. اگر میں پچھلے 25-26 دنوں کی بات کروں تو کم و بیش 1 درجن بلوچ نوجوانوں کو ڈیتھ اسکواڈ نے قتل کیا ہے. تقریباً 52 سے زائد لوگوں میں سے زیادہ تر کو جبری طور پر لاپتہ کرنے والوں میں اس ڈیتھ اسکواڈ کا ہاتھ ہے. تو اس لیے اگر ہم اوورآل دیکھیں تو یہ تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے جو ڈیتھ اسکواڈ بلوچستان میں کھیل رہا ہے. لیکن اس کو روکے گا کون؟ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے نہیں روک سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو مکمل طور پر ریاست کی سرپرستی حاصل ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ حقائق سے آگاہ کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل 30 اگست کو دنیا بھر میں عالمی دن منایا جا رہا ہے جبری گمشدگیوں سے متعلق. اقوام متحدہ نے اس دن کو اس سنگین جرم کو اجاگر کرنے کے لیے تسلیم کیا تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے جبری گمشدگی محض ایک افراد کے غائب کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پورے معاشرے کی شناخت، تاریخ، یادداشت کو مٹانے کی کوشش ہے. بلوچستان میں ہزاروں خاندان اپنے پیاروں کی بازیابی کے منتظر ہیں. ان سے نہ صرف اپنے عزیزوں کا وجود چھینا گیا بلکہ ان کی آواز اور جدوجہد کو بھی دبانے کے لیے مسلسل دھمکیوں جیسی منظم الزامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہیں دہشت گردوں کا ساتھی کہا جاتا ہے، انہیں انڈین پراکسی کہا جاتا ہے، انہیں را پراکسی کہا جاتا ہے، انہیں یہودی پراکسی کہا جاتا ہے. لیکن ان کے پیارے جس بلیک ہول میں پھینک دیے گئے وہاں سے نکال کر ان کے حوالے نہیں کیے جاتے. اس حوالے سے BYC نے فیصلہ کیا ہے کہ 30 اگست شام 5 بجے اپنے علاقے کے کسی نمایاں مقام پر جمع ہو، اپنے جبری گمشدہ پیاروں کی کوئی نشانی ساتھ لائیں، تصویر، کپڑے، جوتے، زیورات، ایوارڈز، کامیابیاں یا کوئی اور یادگار. ان نشانیوں کو تھام کر 5 منٹ کی خاموشی اختیار کریں تاکہ یہ دنیا کے سامنے ایک اجتماعی پیغام بن سکے. ہماری پہچان ہماری یادوں اور ہماری اجتماعی جدوجہد سے جڑی ہوئی. ہم پرعزم ہیں کہ ہر جبری گمشدہ فرد کی بازیابی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. آئیے اس دن اپنے اجتماعی طاقت اور اپنے گمشدہ پیاروں کی یاد کو دنیا کے سامنے لے آئیں. انہیں غائب نہ ہونے دیں. ان کی یاد ہی ہماری مزاحمت ہے اور ان کی یاد ہی ہماری شناخت ہے. تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے یا پھر بلوچستان کے حوالے سے ریاست کا مکروہ چہرہ ایک الگ صورت میں کھل کر سامنے آیا ہے. جس طرح میں نے گزشتہ روز کے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ریاست نے BYC اور BLF کو اسی سال کے اندر ختم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بھی اسی طرح وکٹمائز کیا جائے گا یا جا رہا ہے جس طرح اپنا پختون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں علی وزیر کو کہ علی وزیر جس نے کبھی سکھر کے قریب پنواکل کے قریب بائی جی دیکھا ہی سنا ہی نہیں ہوگا، اس بائی جی تھانے میں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ داخل ہوتا ہے. نواب شاہ، شاید علی وزیر کبھی نواب شاہ گیا ہو لیکن وہاں بھی ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے. لیکن اسی طرح کا ایک مقدمہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف بھی کراچی میں درج ہوتا ہے. اب اس سے پہلے کہ جو انتظامات کیے گئے وہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے میں آپ کو کیس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 سپٹمبر کے لیے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں. جس دن ان کو کوئٹہ، یہ وہ دن ہے جس دن ان کا کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ریمانڈ ختم ہو رہا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے. یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ماہرنگ کے خلاف یہ وارنٹ FIR نمبر 654/2024 کے تحت زیر دفعہ اگر ہم دیکھیں تو 148, 149, 124A, 500, 505, 780 اور 512 CRPC یعنی اس میں بغاوت اور دہشت گردی کے دفعات شامل کی گئی ہیں.
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں مدعی خود اسی تھانے کا میں ایک قید ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر جو ایف آئی آر درج کرنے والا کراچی کے شیرپاؤ کالونی کا منشیات فروش اسد علی ولد شمس تبریز ہے، جو ایف آئی آر نمبر 533/22 کے تحت منشیات فروشی کے جرم میں اسی تھانے میں قید تھا۔ اس کے بھائی جہاں زیب ولد شمس تبریز اور احتشام ولد شمس تبریز کو بھی 2022 میں اسی تھانے میں قید رکھا گیا تھا۔ اسی قیدی کو مدعی بنا کر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر پرچہ درج کیا گیا اور اب اسی پرچے پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو 5 سپٹمبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم ہے اور یہ نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک اور بھی سانحہ ہوا ہے، وہ ہے بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگر۔ ان کے خلاف ایک دعا میں شریک ہونے پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ کمال ہے نا، سی ٹی ڈی کوئٹہ ریجن نے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ اب یہ نہ صرف معاملہ ایف آئی آر تک ہے بلکہ یہ معاملہ کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، لیکن ملزم کو اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی ایف آئی آر کے حوالے سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے اور وہاں سے نان بیلیبل وارنٹ بھی ایشو ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بات بتا دوں تو اس حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ محکمہ داخلہ سندھ اور محکمہ داخلہ بلوچستان آپس میں رابطے میں اور تمام معلومات کا تبادلہ ہو چکا ہے اور راہداری ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی کوئٹہ سے کراچی منتقل کرنے کے حوالے سے راہداری کے ریمانڈ حاصل کرنے کے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایک ڈی ایس پی کی سربراہی میں قائد آباد تھانہ کراچی سے ایک پولیس ٹیم جائے گی جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو تحویل میں لے گی۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو تحویل میں لینے کے بعد شام 5 بجے کی فلائٹ ہے کوئٹہ سے کراچی کے لیے، میرے خیال میں یہی ہے جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، وہاں سے بذریعہ جہاز ان کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر وہ سی ٹی ڈی اپنا قائد آباد پولیس کی تحویل میں رہیں گی، تاہم اس کے بعد انہیں دوسرے دور عدالت میں پیش کر، یعنی 5 تاریخ کو ظاہر ہے وہاں سے ریمانڈ ختم ہوگا اور 5 سپٹمبر کو انہیں یہاں عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے ان کو یہاں پر لے آیا جائے گا، ان کا ریمانڈ ہوگا اور اس سے تفتیش ہوگی، اور پھر 5 سپٹمبر کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو قائد آباد یعنی ملیر کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو انسداد دہشت گردی ملیر کی عدالت میں پیش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حکومت اس کو حلوہ سمجھ رہی ہے، لیکن حکومت بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ یہ حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا ایک مکروہ چہرہ ہے۔ میں نے جس طرح ابتدا میں کہا کہ ریاست بلوچستان سے پولیٹیکل کلچر کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے، ریاست بلوچستان سے سیاست کی جڑوں کو ہی جلا کر رکھ دینا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی وقت جنرل پرویز مشرف کہتا ہے کسی کی کیا جرت بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، گریٹر بلوچستان یا بلوچستان لبریشن آرمی۔ میرا جواب اس کو کچل دینا چاہیے، یہ ہے میرا جواب۔ اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا ایسی بات ہوئی دوبارہ وہی کروں گا، دوبارہ ویسے ہی کچلیں گے۔ اگر آپ نے جنرل پرویز مشرف کے لب و لہجے کو اور ان کے الفاظ کے چناؤ کو سمجھا ہو تو پھر فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ See that we will beat the hell of these terrorists very soon. And you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? اب آپ مجھے بتائیں کہ ان لہجوں میں ان میں کیا کوئی فرق ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاستی پالیسی ہے. ریاستی پالیسی ہے کہ بلوچستان سے سیاست کو ختم کرنا ہے. ریاستی پالیسی ہے کہ BLF سمیت اور BYC کو بھی دہشت گرد قرار دینا ہے اور اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر دینا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.